بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری دنیا ٹی وی شہزاد احمد کے ساتھ۔ دوستو، عرصہ دراز سے ہم یوم مئی مناتے آ رہے ہیں۔ یوم مئی مزدوروں کا عالمی دن یا لیبر ڈے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یوم مئی ہم کیوں مناتے ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے پیچھے چھپی کہانی کیا ہے، اس ویڈیو میں یہی بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں اس دن کا پس منظر آپ کو بتاتا ہوں کہ یوم مئی مزدوروں کا عالمی دن یا لیبر ڈے ہم کیوں مناتے ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ جانور کی طرح مزدور سے کام لیا جاتا تھا۔ دن میں 16 گھنٹے کام لیا جاتا تھا۔ تنخواہ بھی کچھ خاص نہیں تھی۔ اوور ٹائم کا تصور ہی نہیں تھا۔ ڈیوٹی کے دوران اگر کوئی مزدور زخمی ہو جاتا یا مر جاتا تو اس کے تمام اخراجات خود مزدور کے ذمہ تھے۔ فیکٹری یا مل کی طرف سے ایسا کوئی قانون نہیں تھا کہ مزدور کو زخمی ہونے کی صورت میں اس کا علاج کروایا جاتا۔ مزدور کی ملازمت کا فیصلہ مالک کی ثوابدیدی پر ہوتا تھا۔ وہ جس کو چاہتا ملازمت پر رکھتا اور جس کو چاہتا ملازمت سے ہٹا دیتا۔ ہفتے میں 7 دن کام کرنا پڑتا۔ چھٹی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ ناظرین، یکم مئی یا مزدوروں کے عالمی دن کی تاریخ کیا ہے، اس کو بتانے سے پہلے میں گزارش کرتا چلوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے امریکہ اور یورپ میں مزدوروں نے مختلف تحریکیں چلائیں۔ 1884 عیسوی میں فیڈریشن آف آرگنائزڈ ٹریڈرز اینڈ لیبر یونینز نے اپنا ایک اجلاس منعقد کیا جس میں انہوں نے ایک قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں کچھ مطالبے رکھے گئے جن میں سب سے اہم مطالبہ مزدوروں کے اوقات کار کو 16 گھنٹوں سے کم کر کے 8 گھنٹے کیا جائے۔ مزدوروں کا کہنا تھا 8 گھنٹے کام کے لیے، 8 گھنٹے آرام کے لیے اور 8 گھنٹے ہماری مرضی کے۔ یہ مطالبہ یکم مئی سے لاگو کرنے کی تجویز پیش کی گئی، لیکن اس مطالبہ کو تمام قانونی راستوں سے منوانے کی کوشش ناکام ہونے کی صورت میں یکم مئی کو ہی ہڑتال کا اعلان کیا گیا، اور جب تک مطالبات نہ مانے جائیں یہ تحریک جاری رہے گی۔ 16 گھنٹے کام کرنے والے مزدوروں میں 8 گھنٹے کام کا نعرہ بہت مقبول ہوا۔ اسی وجہ سے اپریل 1886 تک 2,50,000 سے زیادہ مزدور اس ہڑتال میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس تحریک کا آغاز امریکہ کے شہر شکاگو سے ہوا۔ ہڑتال سے نپٹنے کے لیے جدید اسلحہ سے لیس پولیس کی تعداد شہر میں بڑھا دی گئی۔ یہ اسلحہ اور دیگر سامان پولیس کو مقامی سرمایہ داروں نے مہیا کیا تھا۔ تاریخ کا آغاز یکم مئی سے شروع ہو گیا۔ پہلے روز ہڑتال بہت کامیاب رہی۔ دوسرے دن یعنی 2 مئی کو بھی ہڑتال بہت کامیاب اور پرامن رہی، لیکن تیسرے دن ایک فیکٹری کے اندر پولیس نے پرامن اور نہتے مزدوروں پر فائرنگ کر دی، جس کی وجہ سے 4 مزدور ہلاک اور بہت زخمی ہو گئے۔ اس واقعہ کے خلاف تحریک کے منتظمین نے اگلے ہی روز 4 مئی کو ایک بڑے احتجاجی جلسے کا اعلان کیا۔ اگلے روز جلسہ پرامن جاری تھا، لیکن آخری مقرر کے خطاب کے دوران پولیس نے اچانک فائرنگ شروع کر کے بہت سے مزدور ہلاک اور زخمی کر دیے۔ پولیس نے یہ الزام لگایا کہ مظاہرین میں سے ان پر گرنیڈ سے حملہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ایک پولیس اہلکار ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ اس حملے کو بہانہ بنا کر پولیس نے گھر گھر چھاپے مارے اور بائیں بازو اور مزدور رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ ایک جعلی مقدمے میں 8 مزدور رہنماؤں کو سزائے موت دے دی گئی۔ ایلبرٹ پارسن، آکسفورڈ سپائز، ایڈولف فشر اور جارج اینجل کو 11 نومبر 1887 کو پھانسی دے دی گئی۔ لوئس لنگ نے جیل میں خودکشی کر لی اور باقی تینوں کو 1893 میں معافی دے کر رہا کر دیا گیا۔ مئی کی اس مزدور تحریک نے آنے والے دنوں میں طبقاتی جدوجہد کے متعلق شعور میں انتہائی اضافہ کیا۔ ایک نوجوان لڑکی ایما گولڈ نے کہا کہ مئی 1886 کے واقعات کے بعد میں محسوس کرتی ہوں کہ میرے سیاسی شعور کی پیدائش اس واقعے کے بعد ہوئی ہے۔ ایلبرٹ پارسن کی بیوہ لوسی پارسن نے کہا، دنیا کے غریبوں کو چاہیے کہ اپنی نفرت کو ان طبقوں کی طرف موڑ دیں جو ان کی غربت کے ذمہ دار ہیں، یعنی سرمایہ دار طبقہ۔ جب مزدوروں پر فائرنگ ہو رہی تھی تو ایک مزدور نے اپنا سفید جھنڈا ایک زخمی مزدور کے خون میں سرخ کر کے ہوا میں لہرا دیا۔ اس کے بعد مزدور تحریک کا جھنڈا ہمیشہ سرخ رہا
1899 में रेमंड लिविन की तजवीज़ पर 1 मई 1890 को यौम मई के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया। उस दिन की तकरीबात बहुत कामयाब रहीं। उसके बाद ये दिन आलमी यौम मजदूर के तौर पर मनाया जाने लगा, सवाए अमेरिका, कनाडा और जनूबी अफ्रीका के। जनूबी अफ्रीका में गालिबन नस्ल परस्त हुकूमत के खात्मे के बाद यौम मई वहाँ भी मनाया जाने लगा। मजदूर और दीगर इस्तेहसाल ज़दा तबकात की हुकूमत लीनिन की सरबराही में अक्टूबर इनकलाब के बाद सोवियत यूनियन में कायम हुई। उसके बाद मजदूर तबके की आलमी तहरीक बड़ी तेज़ी से फैली और 40-50 सालों में दुनिया की तकरीबन निस्फ आबादी पर मजदूर तबके का इनकलाबी सुर्ख परचम लहराने लगा। 1 मई 1972 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पहली मरतबा बाज़ाब्ता सरकारी तौर पर 1 मई को मेहनत कशों का दिन करार दिया। तब से अब तक हर साल 1 मई को मुल्क में आम तातील होती है और पाकिस्तान के तमाम मेहनत कश दुनिया भर के मेहनत कशों के साथ मिलकर अपने उन साथियों की याद ताज़ा करते हैं जो उनके हकूक़ के लिए जद्दोजहद करते हुए 1 मई 1986 को शहीद हो गए थे। उम्मीद है दोस्तों ये मालूमात आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।